اب سب سے زیادہ درمیانہ پن جس پر انسان کو پیدا کیا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر نیکی کا بھی مادہ ہے، بدی کا بھی مادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں سب سے زیادہ قسمیں کھا کے اگر ثابت کیا ہے تو وہ انسان کے لیے ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے رکھی۔ اور آپ کو معلوم ہے قسم کب کھائی جاتی ہے؟ کوئی بات آپ کی نہیں مانی جا رہی ہو اور آپ کیا ہے اس بات کو یقین دلانا چاہ رہے ہوں تو بندہ کیا کرتا ہے؟ قسم کھاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں نے کیا ہے جی فلاں کو دیکھا کہ ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے ایسا ہوا، تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی تم جھوٹ بولتے ہو، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دیکھا۔ گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ قسم سے مدد لے رہا ہے کہ میں نے جو واقعہ دیکھا وہ بالکل صحیح بول رہا ہوں، شہادت کے طور پہ قسم کھا رہا ہے۔ تو عموماً قسم اس واسطے کھاتا ہے کہ انسان اپنی بات کو معتبر بنائے، سچ بنائے، اور رب جو کہتا ہے نا وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ بغیر قسم کے بھی کہے تو وہ حق ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر سچ بولنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھوٹ ہی نہیں، لیکن پھر بھی رب نے کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں، کئی جگہ قسمیں کھائی ہیں۔ والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا سجا، رات کی قسم کھائی ہے، کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، لیکن کہیں بھی ایک ہی جگہ 11 قسمیں نہیں کھائی، جہاں پر سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ایک میں دو ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، 11 قسمیں، پورے 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا جواب قسم۔ جو لوگ عربی گرامر تھوڑا سا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے جہاں قسم آتی ہے تو وہاں جواب قسم آتا ہے کہ کس کے لیے کھائی گئی قسم۔ تو فرمایا کہ، اور جواب قسم عموماً شروع ہوتا ہے فا سے، فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس واسطے میں نے قسم کھائی ہے کہ حقیقتاً انسان کے اندر ہم نے الہام کیا ہے تقوی کا بھی، معصیت کا بھی، برائی کا بھی، ہم نے خود رکھا ہے اس کی زندگی، اس کے دل کے اندر، دونوں چیزیں۔ الہمہا، اسی سے الہام ہے، ہم جو بولتے ہیں نا دل میں الہام ہوا، دل میں بات ڈال دینا۔ الہمہ کا مطلب کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ اسی سے کیا ہے؟ وہ حدیث مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سلسلے میں فرمایا کہ پرانے زمانے میں بہت سے ملہم بندے ہوتے تھے جن کو اللہ الہام ڈالتا تھا، اور میری امت کا کوئی ملہم ہے تو وہ عمر ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ حضرت عمر کئی معاملات میں کیا ہے؟ شریعت نازل ہونے سے پہلے وہی باتیں کہ جو شریعت میں بعد میں آ گئی، ملہم، الہام ہونے والا۔ تو فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کے اندر کیا ہے؟ الہام کر دیا ہے، گویا کہ رکھ دیا ہے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے؟ فجور، برائی، تقوی، نیکی۔ کیوں؟ قد افلح من زکاہ، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی برائی نفس کو دبایا اور اچھائی جو کہ نیکی تھی اس کو ابھارا۔ وقد خواب من دساہا، جس نے کیا ہے برائی کو ابھارا اور نیکی کو کیا ہے دفن کیا، وہ خراب ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب بیوٹی کیا ہے جی؟ فرشتوں کو اللہ نے فجور دیا ہی نہیں، اور وہ بالکل نیک ہیں، ان کو بد ہونے کا یا برا ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، اور وہ نیکی کر رہے ہیں، تو اس میں بیوٹی کیا؟ ان کو آپشن ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے آپشن دیا، چاہو تو نیک بن، چاہو تو برا بن۔ نیک بنے گا تو ہم تجھے جنت دیں گے، برا بنے گا تو ہم تجھے جہنم دیں گے۔ اس باوجود آپشن اور اختیار کے وہ نیک بنا رہا، تو بیوٹی اس کے لیے ہے۔ اصل بیوٹی وہی ہے جس کی وجہ سے رب نے کہا کہ دیکھو ہم نے تحقیق تمہارے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، سراپا نیک جس کے اندر کوئی بدی ہی نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، اور ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، گناہ کرتے اصرار نہ کرے، توبہ کر لے۔ لیکن خطا کار سبھی ہیں، اور ہمارے بابا آدم بھی کیا ہیں؟ خطا کرنے کے بعد ہی نبوت ملی،
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ تو اب اپنا انسانی حیثیت سے جو سوچ ہے اس کو پہلے مینٹین کیجئے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ نے ہمارے مزاج میں ایک ایسی کیفیت رکھی ہے جس میں برائی کے لیے ابھار بھی ہے، نیکی کے لیے ابھار بھی ہے۔ اب تمہاری بیوٹی یہ ہے کہ تم اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ واپس خود اپنے اختیار سے دو کہ اے اللہ مجھے اختیار ہے بدی کرنے کا لیکن میں نہیں کروں گا، تیرا ڈر اور تیرا خوف ہے کہ میں بدی کا اختیار نہیں کروں گا، تو اس پر تمہیں جنت ہے، اس پر تمہیں جنت ہے۔ اب جو دو بیوٹی تمہارے اندر رکھے گئے اور دونوں میں امتزاج کر کے بتلا دیا گیا، دونوں کے اندر تم ہیں، اور تمہارے لیے سینکڑوں مثالیں رکھ دی گئی کہ جو نافرمانی کیا اس نے دنیا میں بھی ہلاکت پائی، آخرت میں بھی، اور جو کہ فرما برداری اختیار کی وہ اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی بہت اعلیٰ رہا اور اس کو کیا ہے آخرت کی زندگی بھی بہت اعلیٰ ملے گی۔ تو مسلمانوں سب سے پہلے اپنی مقصدیت کو جان لو۔ اس بیوٹی کے ساتھ کیا اختیار ایک بیوٹی، دوسرا نیکی، سراپا بدی نہیں بنایا، نیکی، اور ساتھ میں بدی کا مادہ بھی رکھا، اب دنیا میں بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملائکہ کو صرف نیکی کا مادہ رکھا تو دنیا میں نہیں بھیجا، جنات کو زیادہ تر کیا ہے فسق و فجور کا رکھا لیکن ان کا عالم الگ کر دیا، اور ہمیں دونوں کے ساتھ اتارا اور ہمارے لیے پوری کائنات کو سپورٹ کرنے والا بنا دیا، تو آخر یہ سب کچھ احترام دے کر کیا تم اپنی منمانی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا، یا نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اختیار دیا ہے وہ اختیار واپس کر کے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ذرا غور سے سوچیے، اچھی طرح سوچیے اپنے آپ کو۔ کیا مقصد یہ ہے کہ جیو کھاؤ پیو مر جاؤ؟ کیا مقصد یہ ہے کہ کیا خواہشات نفس کے پیچھے کتے کی طرح کیا ہے لالچی بن کے پھرتے رہو اور موت آئے تو مر جاؤ؟ کیا مقصد زندگی یہی ہے کہ تم بہت بڑے مالدار بن جاؤ؟ کیا مقصد زندگی یہی ہے کہ تم بہت بڑے کیا ہیں آرام اور عیش کو خریدنے والے، سب سے بہترین طور پر کیا ہیں دنیا کو جمع کرنے والے بن جاؤ؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے کہ کھاؤ پیو، تو یاد رکھو کھانے پینے میں تمہارا پیٹ اتنا چھوٹا ہے کہ ویل مچھلی کا کیا ہے ایک حصہ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے، تو تم اس کے مقابلے میں کوئی ممتاز نہیں بنے۔ بیوی بچے ہی معاملہ ہے تو کتے کیا ہے ایک ہی حیثیت سے اتنے کتے کو جنتی ہے اور اتنے اولاد کو جنتی ہے کہ ایک ساتھ کوئی انسان کیا ہے اتنے کیا ہے ٹوینس اور پیدا نہیں کر سکتا، تو یاد رکھو تو پھر تو کتے سبقت لے گئے۔ تیز حس میں اگر دیکھا جائے تو یاد رکھو طاقتور کے حساب سے درندے ہیں جو کہ کیا ہے انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو طاقت کے حساب سے تو کیا ہے درندے آگے بڑھ گئے۔ حساسیات کے اعتبار سے دیکھ لو کہ اگر ہم اس میں بھی کوئی آگے ہونے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تو وہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ایسے کتے ہیں جو کہ کئی کلومیٹر سے سونگھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی کیا ہے زلزلے آتے ہیں تو ان کو 5-10 منٹ پہلے حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زلزلہ ہونے والا ہے اور وہ نکل کے چلے جاتے ہیں، تو اس حیثیت سے بھی ہم کوئی بیوٹی نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ خوبصورتی کے اعتبار سے یا اپنی نمائش کے اعتبار سے بھی دیکھ لو، شیر ہے جس کی خوبصورتی کی مثالیں، چاند ہے جس کی خوبصورتی کی مثالیں، اس میں بھی ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکتے، تم لاکھ کر لو۔ آخر یہ تمام معاملات جو کہ زندگی گزارنے کے الگ الگ طریقے اور مقاصد رکھ کے چل رہے ہیں لوگ کہ میں اس میں جاؤں تو کامیاب، اس میں جاؤں تو کامیاب، یہ کر لوں تو کامیاب، وہ کر لوں تو کامیاب، 50,000 تنخواہ ہو تو کامیاب، بینز کار آ گئی تو کامیاب، مجھے محل مل گیا تو کامیاب، میرے پاس اکاؤنٹ ہو گیا تو یہ جتنے بھی کامیابی کے تم نے زاویے بنائے، کیا اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا؟ اسی لیے یہ اس طور پر تمہیں کیا ہے احترام پوری کائنات کو تمہارے لیے لگا دیا؟ نہیں، تو پھر آخر کیوں آئے؟ سوچنا چاہیے نا، کبھی سوچا ہے؟ تمہارا جو مقام ہے اس مقام کی حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اتنا تو ہم مانتے ہیں تبھی مسلمان ہوئے،
کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کمیونسٹ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ خود بخود پیدا ہو گئے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، نہیں، یہ تو ہم نہیں مانتے، بیٹھنے والوں میں کوئی نہیں مانے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ایمان ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا کس مقصد کے تحت؟ وہ اللہ طے کرے یا آپ طے کریں؟ آپ اگر طے کریں گے تو ہو سکتا ہے جہنم کی راہ طے کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں جانتا، ارے وہی سب سے زیادہ تمہیں جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں اتنا، رب ہی جانتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا اہتمام کیا گیا تمہاری پیدائش میں، اور تمہارے لیے کائنات بنائی گئی، تمہارے لیے کیا ہے احکامات نافذ کیے گئے، سب کرنے کے بعد جب تم دنیا میں آئے تو کیا ایسے ہی بدا کوئی مقصد کہ اللہ نے چھوڑ دیا تمہیں کہ کھیل کود کرتے رہو اور زندگی گزار کے مر کے چلے جاؤ؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار، یہی معاملہ ہے کہ کھیل کود پھر جوانی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کیا ہے زندگی کے تمام ادوار کو ذکر کیا ہے سورہ حدیث کی اس آیت میں۔ انما الحیات الدنیا لعب، پہلا کیا ہے کھیل، دوسرا اسٹیپ کیا ہے لہو۔ پہلے اسٹیپ میں خالی بچہ کیا ہے کھیل دیکھتا ہے، بس آپ اس کو کھلائیں پلائیں، ہاں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری چیزیں اس کو نہ دیں۔ آپ دیکھیے بچے کو بلائیں اور کہیں کہ بیٹا یہ لو 10 روپے کی چاکلیٹ، یہ چاہیے، یہ 500 روپے کی نوٹ چاہیے، وہ بولے گا کہ نہیں مجھے 10 روپے کی چاکلیٹ چاہیے۔ اسے 500 روپے کی نوٹ کی کوئی قیمت نہیں معلوم ہے، اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ قیمت یہ ہے جو 10 روپے کی چاکلیٹ ہے، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، کھیل۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا لعب ولہ، اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے بچپن سے اٹھتا ہے لہو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لہو لب اصل میں ایک ہی معنی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اس کھیل کے اندر کیا ہے جنسیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑے سے بڑے بچے کو آپ دیں کہ ادھر لڑکی ہے ادھر کیا ہے گلاب جامن ہے، کمرے میں بند کر دیں، کیا کرے گا؟ گلاب جامن کھائے گا، لڑکی کے پاس جا کے بیٹھے گا؟ ہاں گلاب جامن نہیں کھائے گا، وہ گلاب جامن بولے گا باہر بھی ملتا ہے، مجھے یہ موقع نہیں ملے گا، مجھے تنہائی میں ابھی جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک لعب شروع ہو گیا، یہاں جنسیت آ گئی۔ پھر اس کے بعد کا اسٹیج دیکھیے کہاں چلے جاتا ہے وزینت۔ اب اس کے بعد جیسے ہی نوجوانی کے اندر اس کے کیا ہے پر کھلتے ہیں، جاتا آئینے میں دیکھتا کوئی کرتا، پھر آتا اچھا ہوں میں، پھر جاتا کرتا، پھر اچھا ہوں میں، پھر آتا کرتا۔ زینت، خوبصورتی، کتنا کالا کلوٹا بھی رہن دے 10 مرتبہ اینک کو دیکھ لے خوش رہتا، میں کتنا اچھا ہوں، ہاں لکھ صابن ڈال کو نہا کو 10 صابنہ کیا ہے گورا ہو جاتا۔ یہاں کا گورا اصل گورا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا میں کہاں بھی چل جاؤ، بعض لوگ یہاں کالے رہتے، سعودیہ وغیرہ میں 10 سال رہے تو گورے ہوتے، گورے گیرے ہو کے آتے، یہاں ایک دن میں پھر کالے ہو جاتے۔ یہاں جو گورا ہے نا انہیں پورے دنیا کا اصل گورا، ہاں یہاں کا گورا کہاں بھی گورا ہونا۔ تو جنس کو جلد کو تبدیل کرنے کا کیا بھی فارمولا آیا نہیں اب تک، جو گورا ہے انہیں گورا، جو کالا ہے، لیکن ہر ایک کو یہ پیش آتا جب وہ جوانی کی منزل میں ختم کرتا اپنے آپ کو چاہنا، خود کو چاہنے لگتا، انہیں اپنے آپ کو چاہتا اور چاہتا کہ لوگ چاہیں، اور خاص کر مخالف جنس چاہے، مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد۔ یہ وزینہ، زینت کے اندر بار بار اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا۔ ہاں پھر ایک اسٹیج آتا زینت کے بعد تفاخر۔ اب اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ لائف سیٹل ہو گئی، بیوی اچھی مل گئی، ہاں جاب مل گیا، سیٹل لائف گزر رہی ہے۔ اب اس کی خواہش کیا ہے؟ بار بار آنے میں کہنا نہیں، لڑکی بلاتے نہیں، کماؤ جی، کمانے کی جگہ جی، کماؤ کو جماؤ کو کیا ہے بچہ سب شادی کرنا، وہاں سے انہیں کیا ہے تفاخر۔ انہیں کتنا رکھا؟ 5 لاکھ، نہیں میں 10 لاکھ رکھنا، میرے پاس 5 لاکھ اس کئی کو ہی۔ انہیں کیا کر رہا؟ کار رکھا ہے لیکن میرے پاس گاڑی ہے، کب میں کار لوں گا؟ اس کے پیچھے تفاخر، ایک دوسرے کے پیچھے پوری زندگی تفاخر میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آخری اسٹیج میں جہاں وہ کیا ہے نانا دادا دادی ایسا بنتے ہیں نا، وہ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے خاندان کے اوپر سب سے بڑا فخر، مجھے کتنے بیٹے معلوم، میری بیٹیاں پوتیاں کتنے ہی معلوم، ہمیں پورے ملے تو 50 لوگ ہیں بھائی،
اب اس کے اوپر حکومت کا تعین تنہا راجا اس کا، اپنے خاندان کو خود بنایا. ہاں تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، پھر تکاثر شروع ہو جاتا. یہ تفاخر تھا پہلا، ہاں اپنا میں پنا ظاہر کرنے کے لیے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عمر ڈھلتے ڈھلتے میں پنے کے ساتھ کثرت شروع ہو جاتی ہے. ہاں مال میں کثرت، بیویوں میں کثرت، بچوں میں کثرت، اور اس پہ فخر کرنا. کون سا بھی چھوٹا بچہ، اے تیری عمر کیا معلوم رے، میری عمر کیا معلوم بیٹ رے، اچھا برابر بڑے لوگ ہیں، اسے معلوم ہے، اسے زندگی گزارا. اس پہ کیا ہے سب سے زیادہ، کیا ہے اس پہ اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے پوری زندگی اصل میں. پھر اس کے بعد آخری اسٹیج چلا گیا. آخری اسٹیج کے زمانے میں یہی کچھ کرتا ہے پورا انسان. تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد، پھر مسئلہ ختم. اس کے بعد کیا ہے، خبر میں پاؤں لٹکا لے، اسے عقل نہیں آئی تو پھر اس کو لے جاؤ دفن کر ڈالتے. اس کے بعد یہ پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے سورہ حدیث کی صرف ایک آیت میں رکھ دیا ہے کہ یہ ہے اصل تمہاری زندگی، جس کے اندر تم پلتے ہو، بڑھتے ہو، چڑھتے ہو. اور اس زندگی کو اسی نہج پہ گزار کے جانا اصل میں مقصود ہے تمہاری زندگی کا، نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے تمہارے لیے. تو فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھیں یہاں پر بھی 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، بلکہ 4 سے زیادہ، 3 زیتون، طور سینین، وہذا البلد الامین. ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. ہاں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایسی حالت آئیں گی جو بچپنا تھا وہی اس کے اوپر آ جائے گا. کیا مطلب، پلا بڑھا، جوان ہوا، سب ہوا، پھر بوڑھا ہوا. بوڑھا ہو کے کیا بنتا، وہی بچہ بن جاتا. بات سمجھ نہیں آ رہی، سامنے دکھ رہا ہے کیا ہوا، صبح وہ بیٹے سے پوچھتا، کبھی کبھی بیٹا غصے میں کیا بات دیکھے نا، نہیں بات دکھتا نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بس بچے کی کنڈیشن میں پہنچ گیا. پھر کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، جیسا تھا ویسا، جس طرح پالے اسے چھوٹے بچے کی طرح اسی طرح پالنا پڑتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے گڑھے میں گرتا ہے. اسی لیے ارذل العمر کہتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہ مجھے کیا ہے یہ بڑھاپے کی اس عمر تک نہ پہنچانا جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، جس میں کیا ہے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، وہاں تک نہ پہنچانا. تو یہاں یہ زندگی کا یہ روٹین ہے، بس سب کا، کوئی بھی ہو اسی سے گزرنا ہے. اب یہ جو زندگی کے تمہارے لحاظ سے اسٹیجز دیے ہیں، ان میں سب سے بہترین جہاں شعور پا کے تم شروع کرتے ہو، تمہاری وہ زندگی ہے جس کو تم جوانی کہتے ہو. ان جوانی سے اندر قدم رکھنے سے پہلے خواہ وہ خاندانی مسلمان ہو یا آ کر سوچ سمجھ کے ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ آخر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا تو کیوں دیا. بس ایسے ہی جیسے عام افراد زندگی گزار کے مرتے ہیں، نہیں کوئی خاص مقام ہے میرا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا. مقصد زندگی کو ڈھونڈنا، یاد رکھیے مسلمانوں، اسی طرح ضروری ہے جس طرح تمہارے اوپر ایمان کے بعد نماز ضروری ہے. آج ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی مقصدیت کو کھو چکے. رسماً اسلام تو خاندانی اعتبار سے ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اللہ نے جو بیوٹی دی ہمیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو اکرام دیا، جو زندگی دی، کہ یہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا سیٹلڈ ہو جائے، یا بیوی بچوں کو کیا ہے کھلائے پلائے اور مر جائے. نہیں، اس سے بھی کوئی اعلیٰ مقام ہمارا ہے جس کو ہم نے کھو دیا. بتائیے آپ زندگی میں کب ایسا سوچے ہیں جہاں تم بیٹھ کے بڑے ہی حساس اور سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا ہو کہ آخر میرے 25 سال گزر گئے، میرے 35 سال گزر گئے، میں کیا وہی کام کر رہا ہوں جس پر اللہ نے مجھے پیدا کیا یا نہیں؟ میں صحیح سمت جا رہا ہوں جہاں پر مجھے جانا ہے؟ میں اپنی مقصد زندگی پا چکا ہوں جس پر اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کتنے لوگوں نے واقعتاً اس معاملے میں سوچا ہے، جس کے نہ سوچنے کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ کل انعام، جانوروں کی طرح ایک زندگی گزار رہے ہیں. چلے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سی جنوں اور انسانوں کو صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. یا رب، اللہ اکبر، سلم یا رب.
ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. کیسے ہیں وہ انسان؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں. کیا مطلب؟ دیوانے ہیں نا. دنیا کی ہر بات سمجھتے ہیں لیکن دین کی بات سمجھتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ اندھے ہیں نا. دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں, فحاشی سمجھ آتی ہے, اور یعنی دیکھتے ہیں, پکچر دیکھتے ہیں, ہر چیز انہیں دکھتی ہے, لیکن اللہ کی ہدایت نہیں دکھتی. دیکھتے ہیں لیکن جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں بس. لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں. کیا مطلب؟ بہرے نا. گانے سنتے ہیں, غیبت سنتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, فحش سنتے ہیں, ہر وہ چیز دنیا کی سنتے ہیں. سنتے ہیں تو کلام اللہ نہیں سنتے, اللہ کے دین کو نہیں سنتے. تو فرمایا کہ اگر یہ صفتیں پیدا ہو گئی تو سمجھو اولئک کالانعام, یہ جانور ہے. نہیں بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل ہے لیکن ہدایت نہیں لیتا, آنکھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت نہیں دیکھتا, قرآن نہیں دیکھتا, نہیں پڑھتا, کان ہے نہیں پڑھتا, نہیں سنتا ہے تو یاد رکھو پھر تو وہی کیفیت میں ہے جو جانور کی کیفیت ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیے, مخاطب کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کسی کو کیا رنج ہو کہ ہم ہی کیا جانور. نہیں, میں اپنے آپ کو ملا کے کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, طنز کے اعتبار سے نہیں. اب ذرا اپنے آپ کی زندگی میں غور کر کے دیکھیے کہ کیا ہم اس زندگی میں ہیں جس میں دل ہے سمجھتا نہیں, آنکھ ہے دیکھتا نہیں, اور کان ہے سنتا نہیں, انعام سے بھی بدتر ہیں, جانوروں سے بھی نہیں. ہم وہ کیٹیگری میں ہیں جو دل سے بھی دیکھتے, سنتے اور سمجھتے, اور اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد پر زندگی گزارتے ہیں. کس میں ہم ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھو. سب سے پہلی بات, اللہ تمہیں زندگی دیا, اور زندگی میں یہاں سب سے بڑا مرحلہ تمہارا جینے کا رکھا تمہارے پیٹ پر. کھائے پیے بغیر جی نہیں سکتے, کھانا ہی کھانا ہے, پینا ہی پینا ہے, کچھ نہ کچھ تو. ہم تو کیا ہے, ملتے ہی پہلا تعارف ہی کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں بھائی, کیا کرتے ہیں؟ بزنس مین ہوں بھائی, کیا کرتے ہیں؟ ارے میں ہوٹل چلاتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ ارے میں انجینئر ہوں. کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں. ہاں, یہ پیشہ اپنے تعارف کے لیے آپ پیش کرتے ہیں. ہے کتنے لوگ جو کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوں, بھائی داعی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں, جبکہ ہر مسلمان داعی. مقصدیت تمہارا کھانا پینا, تمہارے شغل, تمہارا انجینئرنگ, تمہارا ڈاکٹر پڑھنا ہے ہی نہیں, وہ آپشنل ہے. وہ آپشنل ہے. مقصدیت تو یہ ہے. میں بولتا ہوں نا, اللہ کی قسم کھا کے پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کسی ماں باپ نے دنیا کا یہ بھی سیڑھی بھی کسی بچے کو نہیں سکھایا تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں سکھایا. لیکن اگر وہ اللہ ایک ہے نہیں سکھایا تو ضرور قبر میں سوال ہوگا کہ اولاد کو تربیت کیا یا نہیں کیا. یہ جو کچھ بھی پڑھائی ہے وہ آپشنل ہے. اصل چیز جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے ڈھونڈا, کبھی ہم نے دیکھا. میرا پیشہ کیا ہے جی؟ میں انجینئر ہوں ضرور, لیکن دائی بھی ہوں. میں ڈاکٹر ہوں ضرور, لیکن میں اسلام کا شاہد بھی ہوں, عمل کرنے والا بھی ہوں, دعوت دینے والا بھی ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس سے بہتر کسی کی بات بھی نہیں. ہاں, کسی کی بات نہیں. فرمایا کہ احسن, حسین خوبصورت, احسن سب سے خوبصورت, اس سے خوبصورت کوئی نہیں, اس سے بہتر بات کوئی نہیں. جیسے کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا. اللہ کبیر نہیں بولتے ہم کیا بولتے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر کا بھی وہی معنی, اللہ بڑا ہے, لیکن وہ نہیں بولتے. کیوں؟ اللہ بڑا ہے تو کوئی دوسرا ہی بڑا ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے.
ویسے ہی فرمایا اسی صیغے میں فرمایا کہ ومن احسن، سب سے خوبصورت ترین بات کس کی؟ اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے۔ تمہارے مسئلوں کی بات نہیں، تمہارے جھگڑوں کی بات نہیں، تمہارے مسائل کی بات نہیں، تمہاری پڑھائی کی بات نہیں، تمہاری انجینئرنگ کی بات نہیں، تمہارے بزنس کی بات نہیں، کوئی بات خوبصورت نہیں، احسن نہیں۔ احسن بات ہے تو ایک کلمے کی دعوت ہے، وہی تمہارا مقصد ہے۔ تم نے جانا تمہارا پیشہ وہی ہے۔ تم 1000 پیشوں میں چلے جاؤ، سائنٹسٹ بنو، جو چاہے بنو، سب آپشنل ہے، لیکن تم پہلے پیدائشی اور اللہ کے بندے کے طور پر تم ایک مسلمان داعی ہو، پھر اس کے بعد تم ڈاکٹر بھی ہو، تم انجینئر بھی ہو، تم فلاں بھی ہو، تم بزنس مین بھی ہو، تم جو چاہے کرتے رہو۔ اگر رب العالمین نے سب سے بڑا ٹائٹل اور انسانیت کے سب سے بڑے سردار کو کوئی دیا تو وہ یہی دیا کہ وہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعیا الی اللہ، اللہ کے رسول آپ داعی ہیں، آپ داعی ہیں۔ خطاب جو ملا وہ یہی خطاب ملا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ سورج ہیں، ہدایت کے لیے آپ کیا ہیں؟ راستہ بتانے والے ہیں۔ داعی، مسلمان اپنے ہر زندگی کے اعتبار سے داعی ہے، اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ اچھا، مقصد پیدائش کے اعتبار سے خود پر کیا؟ یہ تو داعی دعوت دینے پر ہے، خود پر کیا عائد ہوتا ہے؟ یاد رکھو، تمہاری زندگی گزارنے کا پورا ذمہ رب نے لیا ہے۔ تم کو پیدا کیا، کھلانا تمہاری اپنی ذمہ داری، یا خود کو کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے کوشش کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری یا رب کی ذمہ داری؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ہاں جی، کیا بھائی 3 دن سے بھوکے رہتے بھی اتنے کم آواز میں نہیں بولیں گے؟ کھاکوت نہ ہے، ظہر کا تو کھائے رہیں گے، عشاء کا نہیں کھائے تھے، ہاں چاہ گی تو 7 بجے پیچ رہیں گے، ہاں آواز اتنی نکل۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں رب نے پیدا کیا، تم خود آئے رب نے بھیجا؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو کھلانے پلانے کی ذمہ داری رب کی ہے یا میرے بدن کو میں کھلانا ہے نا؟ یہ عقیدہ ہے نہیں ہے؟ پھر کمانے کے لیے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر پیسہ جمع کرنے کے لیے حرام کیوں کرتے ہو؟ پھر رزق کے لیے تنگی ہے بول کے دوسروں کے پاس ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ درگاہوں پہ سجدے کیوں ہو رہے ہیں؟ اولیاء کو کیا ہے رزق دینے والا کیوں مانتے ہو؟ مشکل کشا مولا علی کیوں کہتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ اگر تم نہ کمائیں گے جمائیں گے، تم نہیں کریں گے تو تم مر جاؤ گے بھوکے ہو کے؟ کیسے مر جاؤ گے جی؟ اللہ ہمارا کارساز ہے، کیسے مرو گے تم؟ ذمہ داری تو رب پر ہے، تم پر کھلانے کی ذمہ داری، تمہیں پرورش کرنے کی ذمہ داری رب نے لیا ہے، پھر فکر کیا تمہیں؟ اور پہلا ہی لفظ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کون؟ جو رب ہے وہ کھلانا پلانا اس کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو رب بولتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ کون وہ اللہ؟ ہاں دوسرا لفظ بھی لا سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ رب العالمین، جو پورے عالم کو کیا کھلاتا پلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، پورے انسانوں کو وہ کھلاتا ہے، اسے کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو رزق کی ذمہ داری رب نے اپنے اوپر لی، اور آپ کو کیا ذمہ داری دی؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا صرف، اگر پیدا کیا ہے تو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تم تمہارا کام کرو عبادت، ہم ہمارا کام کریں گے تمہارے لیے رزق کی فراہمی۔ ایسے کریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو توکلوا علی لتا، جیسے تم توکل کرو گے، کیسے؟ جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ صبح سویرے بالکل بھوکے نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کے آتے ہیں، اگر وہی توکل تمہارے اندر شامل ہو جائے تو اللہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے تمہیں بھی رزق دے گا۔
تم کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، لیکن اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی عبادت میں رہو۔ ہاں، رزق تمہارے اپنے کام سے نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہے 8 نہیں 12 گھنٹے محنت کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، کولی والا بن کے کیا ہے مزدوری کرتا ہے، اور اس کی کمائی کتنی ہے جی؟ 500 روپے بھی نہیں ملتے دن میں۔ ریلوے اسٹیشن پہ جا کے دیکھیے کتنوں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے، کل کمائی دن کی کتنی ہے؟ 500 بھی نہیں۔ اور ایک بندہ ہے صرف ایک فون ٹرانزیکشن کرتا ہے، ایک فون، یہاں کا مال لیا، فون میں کہا کہ وہاں مال بھیج رہا ہوں، یہاں کا مال لے کے وہاں جو ٹرانسفر کیا، اور اس پر کیا ہے، اس کو 1 لاکھ منافع ہوا۔ محنت کے اعتبار سے تو مزدور کو 1 لاکھ ملنے چاہیے تھی، 1 لاکھ اس کو کیسے مل گئے؟ رب کا رزق عطا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا ہے سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سب کریں، لیکن وہ ہرگز نہ کریں جو رب نے حرام کیا ہے۔ ایک طرف حرام، ایک طرف کیا ہے تجارت، آپ کیا لیں گے؟ ہاں، ایک طرف دکان بند کر رہے ہیں، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، گلاس ڈور ہے، شٹر نہیں اتارے، آ کے کھولنا ہے 10 منٹ میں، لاک کر رہے ہیں، گاہک آ کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہے فلاں چیز خریدنے خاص آیا ہوں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر خریدے گا تو مجھے 1000 روپیہ کا تو نفع ہوگا اور ادھر جماعت جائے گی۔ اب کیا اختیار کرو گے؟ 1000 روپے کے لیے گاہک کے لیے دوبارہ دکان کھول کے بیٹھ جاؤ گے، یا نکل جاؤ گے کہ بات تو کھڑ 10 منٹ آؤں گا پھر دوں گا، اگر نہیں ہے تو جا کسی اور جگہ لے لے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ یہ ایمان ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر تم کہو گے نا اب میں بند کر دیا، میں نماز جا رہا ہوں، 10 منٹ کھڑ، 10 منٹ کے بعد آؤں گا، تو اگر تو ہے ضرورت آ کے لے جا، اللہ کی قسم تقدیر میں اگر ہے تو وہ 10 منٹ نہیں 10 گھنٹے کھڑ کے بھی لے جائے گا تمہارے پاس سے۔ ایمان ہے؟ مقصدیت کو نہ بھولو، ہر کام کرو، پڑھنا ہے پڑھو، لیکن حرام نہیں کرو گے۔ عبادت کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، بس تمہیں جو کچھ بھی کرا رب کر رہا ہے، اور تمہیں جو حکم دیا ہے وہ صرف اللہ اطاعت دیا ہے۔ میری اطاعت میں رہو، تمہیں میں سب کچھ مالا مال کر دوں گا، دین بھی دوں گا، دنیا بھی دوں گا، ہر چیز کھلانے کا ہر معاملہ یہ رب کے پاس ہے، لاکھ کام کر لو۔ ایسا ہی میں ایک مجلس تھی، تاکہ فریش ہو جائیں آپ لوگ، تھوڑا تھکے لگ رہے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایمبولینس وغیرہ بلانا پڑے، سنجیدگی زیادہ ہو گئی تو پریشانی ہوتی۔ ہاں، ایک بندہ گھر آیا، بیوی کے پاس کہا بریانی کھانی ہے، کہا کہ اس میں کیا چیز ہے جی؟ جاؤ گھر سے بازار جاؤ، سامان لے آؤ، ابھی تو کیا ہے دوپہر کے لیے 3-4 گھنٹے موجود ہیں، میں آپ کی بیوی کس لیے ہوں؟ آپ کی خواہش پوری کروں، تو آپ لے آئیے، فوری طور پر سامان لے آئیے، جو بھی میں لکھ کے دیتی ہوں، اور فوری طور پر کیا ہے آپ نے پاس دے دیں، تو میں کیا ہے 2-3 گھنٹے میں بہترین بریانی تیار کرتا ہوں۔ اور گیا، سامان سب لے کے آ گیا، اب وہ پورے کام میں مصروف ہے، یہاں تک کہ کیا ہے بریانی تیار ہو گئی تو کسی نے آ کے کیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ کوئی دوست ہے، کہا کہ دوست کے ساتھ جا کے کیا ہے تھوڑی دیر ایک کام ہے کر کے آگے بیٹھ کے کھائیں گے۔ گیا یہاں وہاں پھرا، باہر سے اندر آیا نا، کیا ہے آتے ہی اندر بخار ٹھنڈ بجنا شروع ہو گئی، اب وہ کیا ہے بستر پہ پڑ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جو بستر پہ پڑا ہے بخار اور زیادہ آگے جا رہی ہے۔ اب بیوی نے کہا کہ دیکھو جی اتنی بخار میں تو بریانی کھانا اچھا نہیں، بن روٹی ہے وہ کھا لو، ساتھ میں تھوڑا سا دودھ پی لو، شام میں بھی بریانی کھا لے سکتے ہیں۔ بولا کہ اچھی بات ہے، بات کیا کرنا ہے، بخار تو اب آ ہی گئی اور زیادہ تو نہیں کھا سکتے، تو چلو جی بن روٹی جو بھی ہے لاؤ، دودھ لاؤ، بن روٹی کھایا، دودھ پیا، اوڑھ کے کیا ہے سو گیا۔ اتنے میں کیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو فقیر کھڑا ہوا ہے، کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو بیوی بولی کہ دیکھو جی صدقہ ہے تمہارا، شاید بریانی جو پکی ہے وہ دے دیں گے، شاید تم اچھے ہو جاؤ۔ بولا کہ پہلے دو تاکہ میں اچھا ہو جاؤں۔ تو فقیر کے لیے بریانی پک رہی تھی کیونکہ اس کا رزق وہاں تھا، اور یہ بیچارہ پورا محنت کر کے بن روٹی اور دودھ پی کے سو گیا کیونکہ اس کے رزق میں صرف اتنا ہی تھا۔ ہاں، تمہارے اس سے ملتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی چائے پی کے آیا، کوئی دوست آتا ہے کہتا ہے چلو بھائی چائے پئیں، ارے نہیں بھائی پی کے آیا، یہی
قسم بات کی تمہاری نہیں آئے تو میں اتنا وہاں سے دوستی کٹ کر ڈالوں گا. ارے آتا ہوں جی پرواہ نہیں جی. اس کے ساتھ جاؤ چائے پیے. پھر ایک جنا آتا نہیں جی چائے پیو. ارے بھائی اب بھی بھائی پیا دیکھو جی اس کے ساتھ گئی نہیں میرے ساتھ بھی آنا نہیں تو دشمنی ہو جائیں گے. ارے چلو جی پھر جاؤ چائے پی. کیوں؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے چائے پینا ہے تجھے. جائیں چائے پیئیں گا ہی تو وہ تو مل کے رہے گا تجھے. ہاں اس کے لیے پریشانی کیا ہے پھر. ہاں ایک مولوی صاحب ایسے ہی بیان کر رہے تھے, بولے اللہ اگر کھلانا چاہے تو تم نہ بھی چاہو تو اللہ کھلائے گا. اب تیرا دماغ ایک جنا بڑا تیرے دماغ ہوتے, ہمیں ایک بولے تو ایک سمجھ کو جاؤ بولتے. ہاں ایک تیرا دماغ والا بیٹھا تھا کہتے, انہیں بولا کرتے حضرت میں نہیں چاہا تو اللہ کیسا کھلاؤں گا. کھلاتا با اگر اللہ چاہے تو نہیں چاہے تبھی بھی کھلائیں گا. نہیں میں نہیں چاہا تو کھلا نہیں سکتا. کھلاتا با تجھے. اچھا ویسا بولتے ہیں کہ دیکھ تو میں ٹیسٹ کرتا ہوں. گھر کو گیا تو نہ بیوی بولیں گی کھاؤ پیو بول کو, گھر کچھ جاتا نہیں, جنگل کو چل جاتا ہوں کیسا کھلاتا دیکھیں. تو سیدھا جاؤ جنگل میں جھاڑ میں ایک چڑھو بیٹھ گیا. اب دیکھ لے وہ ہے کیسا کھلاتا اللہ مجھے. اچانک کیا ہوا, وہ جو جس درخت پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اسی بالکل درخت کے نیچے 4 چور چرا کے مال وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے جنگل میں آ کے پہنچے. جب مال لا کے رکھے تو ان چوروں میں جو بڑا چور وہ بولا کہ بھائی بہت محنت کر کے مال لائے ہیں, اس واسطے تقسیم وغیرہ سب بعد میں کریں گے, پہلے کھانا پکا کے کھا لیں گے اس کے بعد کریں گے. یہ دیکھ کے کیا کیا کہ بعض لوگوں کو چیزیں منگانے کے لیے بھیجا اور ایک آدمی کو کہا کہ کھانا پکاؤ. اب کھانا پک رہا تھا. اب کھانا پک کے جب پورا تیار ہو گیا, تیار کرتے نکالتے وہ جو چور تھا نکالتے یوں اوپر دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا. ارے تو کئی گرے بیٹھا ہے. انہیں بولا چپ کے بیٹھا ہوں صاحب. جھوٹ بولتا ہے. کیا کہ ہمارے پھچا کو ہمارے کھانے میں زہر ملانے کے واسطے تو اوپر سے ڈالا ہے کیا کہ ہمیں مر جانا بول کو. نیچے اتر. ارے نہیں اترتا بھائی, اتر نہیں تو اب بھی شوٹ کر ڈالتا ہوں. اب یہ کیا مصیبت رہی ہے, چوروں کے ہاتھ میں پڑ گا. اترا آہستہ آہستہ نیچے. بولا کئی کو کھڑا ہے اوپر کی بیٹھا تو. نہیں بھائی چپ کے بیٹھا. بھائی چپ کے کون تبھی درخت میں بیٹھتا ہے اوپر جاؤ جنگل میں, وہ بھی کیا کی قصہ ہے صحیح بول کئی کو بیٹھے. اب رونا پلانا نہیں بھائی میں چپ کے بیٹھا بھائی میں جاگ کو. بولا کہ نہیں تو ہمارا پیچھا کر لے گا کو ہمارے کھانے میں زہر ملایا اوپر سے. تو نہیں کیا کا زہر بھی ملایا نہیں. اچھا نہیں ملایا نہیں, کھا تو کھا کو بتا پہلے اس کے بعد ہمیں کھائیں گے. نہیں کھاتا میں تب زہر ملایا تو یہ نہیں چھوڑتا. اب پوچھا یہ کیا مصیبت, نہیں کھائے تو بھی مار. اب میں نہیں کھانا بولے کو جنگل میں آیا. مولوی صاحب بولے تو برابر ہی دکھتا نہیں کھانا. اب پھر بولا کہتے ہیں نہیں کھاتا میں. ضرور ملایا ہے تو کیا کی. بولا کہتے چور ایک ہاتھ پکڑ رہے اس کا, ادھر ایک ہاتھ اور ایک جنا ادھر ہاتھ, ادھر ایک پاؤں پکڑ ادھر ایک پاؤں پکڑ. منہ کھول رہے تو ایک ڈنڈا مارا. لے کھا کو بتا. دیکھنا اب ایک ڈنڈا پڑتا ایک نوالا پڑتا, ایک ڈنڈا پڑتا ایک نوالا پڑتا. کھا. اب کھا رہا ہے. نہیں کھانا بول کے سوچ کے بھی کھا رہا ہے. اللہ جب کھلانا مقصود ہے تو مار کے کھلاتا. تب سمجھ میں آیا اسے. مولوی صاحب برابر ہی بولے مولوی صاحب تمہیں نہیں کھانا کا تبھی مار کو بھی اللہ کھلاتا. تو یہ رزق کا جو معاملہ ہے نا میرے بھائیو, اس واسطے نہیں کہ کوئی کیا مذاق, تھوڑا کیا اس معاملے میں بڑی عبرت ہے. اصل مسئلہ اس کو اگر سمجھ گیا نا اسے بہت بڑی حکمت مل گئی. بھائی جو چیز اللہ نے ہم کو دے دی ہے نا پہلے سے مقدر میں, وہ مل کے ہی رہے گی. اس کی پریشانی ہے ہی نہیں. پریشانی تمہاری دین کی ہے کہ تم دین میں کتنے ہو. اصل تمہارا کاز جو پیدا ہوئے تم وہی دین تھا, عبادت تھی. تم اس کے بجائے حرام کاری میں کیوں پڑتے ہو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو بندہ حرام کاری سے کوئی پیسہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہ مقدر کر دیا تبھی لیتا ہے. تو یاد رکھو اگر وہ انتظار کرتا تو حلال طریقے سے اسے آ جاتا. اس نے جلدی کر کے حرام لے لیا. ہاں جلدی کر کے حرام لے لیا. مثلا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ نے کیا کیا, اپنے بزنس میں دغا بازی کی, دھوکے بازی کی اور الٹے سیدھا مال بیچ کے پیسہ کما لیا. پیسہ آپ کے پاس آ گیا. اب میں پوچھتا ہوں تمہاری تقدیر میں تھا تبھی آیا؟ نہیں تقدیر میں نہیں تھا, تم نے تقدیر کے خلاف کر کے لے لیا. کیا تھا تقدیر میں تھا تبھی آیا نا. اب وہ پیسہ جب تمہارا تھا اگر تم انتظار کرتے تو اللہ حلال میں وہ پیسہ ضرور تمہارے پاس پہنچا دیتا.
بس تم نے جلدی کر دی، وے جو تھا لینے کا وہ چینج کر لیا، حرام کاری کر لیا، ورنہ تو تمہیں وہ پیسہ مل کر ہی رہنے والا تھا. حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی بھی اگر کسی کا باقی ہے تو اس کو موت نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کیا ملٹی ملینر اچھے بچے نکلے تھے خالی اور ہارٹ اٹیک مر گئے، اور ادھر پلیٹ فارم پہ بڈھا 15 سال سے بچپن سے دیکھ رہا ہے، وہیں بیٹھ کے کیا ہے ایک ایک گھونٹ کھا رہا ہے، ایک گھونٹ پی رہا ہے، لیکن مرا نہیں اب تک. کیوں؟ اس کا رزق جو بچا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں پلیٹ فارم، جائیے دیکھیے ذرا. ہاں، جن کے ملٹی ملینرز ہیں، جن کے بیٹے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، اچانک باوا مر گیا، کچھ نہیں کر سکے، اور ادھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، بارش میں بھگ رہا ہے، دھوپ میں سک رہا ہے. بچپن سے بڈھا دیکھ رہا ہوں، 25 سال سے وہی ساتھ پڑھ لگا ہے، ہلتا بھی نہیں حضرتا بھی نہیں، لیکن پڑھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کرتا ہے. نہیں ہے تمہارے اختیار میں ہے، یہ رب کا دیا ہے، اس میں تم کیا کر لے سکتے ہو؟ بس جو تمہیں ملنا تھا اس پر صبر نہیں کر سکے، حرام کاری میں چلے گئے. تم اگر زندگی کے مقصد پہ، تمہارے ایمان پر، تمہارے عبادت پر تم قائم رہتے، وہ سب کچھ بھی مل جاتا اور اللہ کی اطاعت بھی مل جاتی، اور تم جلدی کر کے حرام کاری میں چلے گئے. بس تو زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس میں بہت بڑا اشکال ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ اگر زندگی کا مقصد عبادت مان لیں گے مولوی صاحب، تو عام لوگ پوچھتے ہیں، عام لوگوں کے ذہن میں ضرور بات آتی ہے، تو کیا سب کچھ چھوڑ کے خالی نماز، روزہ، تہجد اور مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جانا کیا؟ کیونکہ اللہ نے تو عبادت کو پیدا کیا، اور پورا وقت صرف عبادت کرتے رہے، پھر بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ مسائل ہمارے کیسے حل ہوں گے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 24 آورس عبادت میں رہیں؟ نہیں، یہ تمہارا بہت ہی یوں سمجھیے کہ مخصوص خاکہ ہے جو عبادت کے اعتبار سے. عبادت کیا ہے؟ ما ہی العبادہ؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کے سلسلے میں تعریف لکھتے ہیں. اصل عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. انہوں نے کہا کہ اصل عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے، ایسا جامع نام ہے جس کے اندر ہر وہ کام آ جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق حلال میں کیا جائے، خواہ وہ ظاہر میں کیا جائے یا باطن میں کیا جائے. حتیٰ کہ اس کی سب سے بڑی تشریح یہ ہے کہ تم اگر واقعتاً دعا پڑھ کے سو تو سونا تمہاری عبادت ہے. اگر تم اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے کھاؤ تو کھانا تمہاری عبادت ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیوی سے ملتا ہے تو بھی عبادت ثواب ملتا ہے اسے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنا حیوانی جذبہ پورا کرتے ہیں، اس پر ہمیں ثواب کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے کرو گے تو زنا نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں. اور زنا پہ عذاب نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں. جب زنا پہ عذاب ہوتا ہے تو حلال کرے تو ثواب بھی ہوگا. عبادت کا معنی یہ نہیں کہ خالی نماز، روزہ، حج، زکات، یہ براہ راست عبادت ہے. اس کے علاوہ تمہاری پوری زندگی عبادت ہی ہے جب تک کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اللہ نے تمہیں اس واسطے پیدا کیا کہ تمہارا 24 آورس کا جو دن ہے وہ پورا دن میری اطاعت میں گزارو، اور تمہارے اپنے جتنے خواہشات ہیں وہ سب کچھ کرو، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو بس. حتیٰ کہ اس معاملے میں تمہیں ایسا شیڈول بتایا تم حیران رہ جاؤ گے. اٹھو تو اللہ کا نام، بیٹھو تو اللہ کا نام، باہر نکلو تو اللہ کا نام، اندر آؤ تو اللہ کا نام. ہر 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 ایکشن کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ہاں، صبح اٹھو اللہم بسمک اموت واحیا. اب ذرا تصور کر کے دیکھیے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، اور یاد رہنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً پریکٹس کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی بسمک اللہم اموت واحیا کہتے ہیں، اور کتنے سال یا کتنے مہینے ہو گئے آپ اٹھے اب تک دعا نہیں پڑھے. ذرا دیکھ لو اپنے آپ کو. ہمیں کتنے ہیں جن کو معلوم ہے کہ اٹھتے ہی ہم بسمک اللہم اموت واحیا، یعنی سوتے وقت کہیں گے، سونے کی دعا ہے نا، اللہ تیرے نام سے میں سوتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے سوتے وقت برابر یہ دعا پڑھ کے سویا ہے؟ یا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پھر اٹھا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اب
یہ دعا پڑھ کے سویا, دعا پڑھ کے اٹھا تو پوری نیند جو ہوئی وہ عبادت میں ہوئی. پھر اٹھا, اٹھ کے کیا کرتا؟ پہلا بیت الخلا جاتا. انسان اٹھے تو کہاں جاتا؟ سیدھا باغ کو جاتا ہے نا. جانے کی بھی دعا ہے. جانے کی دعا کیا؟ بسم اللہ. لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اتنا ہی معلوم ہے. اس سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے. بیت الخلا جانے میں بھی بسم اللہ بولنا, اللہ کے نام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ بسم اللہ کہہ کے بیت الخلا جاتا ہے, شیطان اور اس آدمی کے درمیان ایک حجاب پردہ آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھتا اس حالت میں. اگر بغیر بسم اللہ کے ٹوائلٹ جاتا ہے تو شیطان تم جو کچھ کر رہے ہو دیکھتا بھی ہے. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھیلتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں جاتے وقت؟ ہاں جی, کتنے لوگ ہیں؟ باہر نکلو پھر دعا, غفرانک, اللہ جو بھی خطائیں ہوئی, جو تکلیف سے تو پار کیا ہمیں, کیونکہ باہر نہیں نکلا تو کتنی بڑی مصیبت. سب کو معلوم کب تبھی نہیں نکلا تو کیا ہوتا بول کو. ہاں, کانسٹیپیشن کا مرض ایسا مرض ہے جسے کہتے ہیں ڈاکٹر ام الخبائث. اگر صحیح طور پر کیا ہے اجابت نہیں ہوئی تو ہر بیماری اس کو آ سکتی ہے. ہاں, تو قبض کی جو بیماری ہے ان کو جا کے پوچھئے کیا تکلیف پڑتے ہیں. تو اس واسطے ہم کہتے ہیں غفرانک, اللہ جی اتنا بڑا معاملہ ہوا, اللہ میری مغفرت کر, اتنا احسان ہوا, میں مغفرت چاہتا. باہر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا. اندر آئے گھر کے بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی ربنا توکلنا. ہاں, کوئی چیز اٹھائے بسم اللہ, کوئی چیز رکھے بسم اللہ, کوئی چیز کھائے بسم اللہ. اگر تم نہیں بولتے ہو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں شیطان بھی تمہارے ساتھ کھاتا ہے. حتیٰ کہ بسم اللہ بیوی سے ملتے ہو تو بھی کہا کہ بسم اللہ. اگر تم نہیں کہے کہ بیوی سے ملتے ہو تو شیطان بھی تمہاری بیوی سے ملتا ہے. اسی لیے بعد میں اولاد ہونے کے بعد بولتے کائی کچھ جنا کی سے ایسا شریر کائی کو نکلا کی, تو اس کا قصور نہیں, تمہیں ایک طرح سے قصور ہو, تمہیں بسم اللہ نہیں بولے, شیطان کا حملہ ہوا بچے پر. اگر تم اس پر, وہاں وہ جذباتیات کا کیا ماحول ہوتا ہے انسان پر, لیکن وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا. کیا تربیت دیا, دیکھو یہ کیسی زندگی, یہ عبادت ہے. تم سب کچھ کرو اللہ کو راضی کر کے کرو, اور یہ بسم اللہ نہ بھولو. کیوں؟ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف حلال میں ہی بول سکتا ہے بندہ, وہ پروٹیکٹ کر دیتا ہے تمہیں. اب کوئی نہیں بولے گا آؤ جی بسم اللہ شراب پیں گے, پی کو دکھا, شراب پیا تو بسم اللہ نہیں بول سکتا انہیں. ہاں, بسم اللہ خود پروٹیکٹ کرتا ہے. آؤ بھائی پکچر کو جائیں گے بسم اللہ, بولیں گا کیا؟ نہیں بول سکتا, نہیں بول سکتا. گرل فرینڈ کے ساتھ بھاگتا ہے, آؤ جی تمہیں میں بھاگ کو چل جائیں گے بسم اللہ, بولیں گا کیا؟ نہیں بولیں گا. حرام کاری میں بسم اللہ نہیں آ سکتا, حلال ہی میں بول سکتا ہے وہ. اسی وجہ سے عموماً کہا کرتا ہوں کہ لوگ جو سگریٹ کے معاملے میں مشتبہ ہیں کہ مولوی صاحب حلال ہے حرام ہے, میں ایک ہی بات بولتا ہوں بھائی, یہ حلال حرام سب بعد میں سمجھاتا ہوں. اگر تمہیں حلال ہے سمجھتے ہیں تو بسم اللہ بول کو پی کو دکھاؤ. مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کو بسم اللہ, آؤ جی میں لیتا ہوں کہ کش کریں گے کیا؟ تو تمہارا دل خود بولتا ہے بسم اللہ بول. کون تھا یہ بسم اللہ بول سگریٹ پیا ہے کہ نہیں پیتا؟ با پی, حلال ہے تو پی بسم اللہ بول کو. بسم اللہ بول کو مسجد میں بیٹھ کھجور کھاتے نہیں تمہیں ہیں, روزہ کھولتے نہیں, سموسے پکوڑے کیا کیا نہیں لے گا کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے کیا؟ تو خود تمہارا ضمیر بول رہا ہے کہ بسم اللہ نہیں بول رہے ہیں, یہاں تو خبیث ہے, وہ حرام ہے. وہ تو ہر معاملے میں بسم اللہ, یہ کیا ہے زندگی کا مقصد ہے. یہی عبادت کا معنی ہے. یہاں پر عبادت کا معنی یہ نہیں کہ تم صرف مسجد کے ہو کے رہ جاؤ. عبادت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت میں ایسی زندگی گزارو جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. بس بقیہ اللہ نے جو حلال کیا ہے سب کرو. بہت وسیع زندگی کا معنی میں. جو لوگ یہ سمجھ لیے کہ اسلام بڑا کرخت ہے اور کیا فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ کرنا. یہ مولانا سے بعض لوگ چڑھتے ہیں, ارے یہ تو کیا جی, یہ حرام وہ حرام یہ حرام. اس کے واسطے میں کیا بھائی ایکسٹریمسٹ نہیں بنتا بھائی, فنڈامنٹلسٹ نہیں بنتا. بہت بڑا آیا کرتا ریسرچ کر کو یورپ سے, فنڈامنٹلسٹ نہیں بنتا, یہ تشدد نہیں کرنا بھائی. اسلام میں ہے ہی نہیں تشدد. پہلے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے,
کھوٹا کھرا الگ کرتا ہے. منافق بن کے مسلمان مت بولو. فنڈامنٹلسٹ ہی مسلمان ہے اصل میں, اور فنڈامنٹلسٹ سچائی میں ہونا سب سے اچھی بیوٹی ہے. ہاں, ایمانداری میرے پاس ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی اتنی ایمانداری اچھی نہیں بھائی, ذرا جھوٹ بولو. تمہیں کیا بولیں گے تمہیں؟ بیوقوف, کتنی اچھی ایمانداری رہتی بہتر ہی ہے وہ. ہاں, حیا سب سے بہترین چیز ہے. کوئی یہی بولتا ہے اتنی حیا اچھی نہیں جی, ذرا بے حیا بنو. تمہیں کیا بولیں گے؟ نہیں, کتنی حیا بھی اچھی ہے وہ, بے حیائی ذریعہ بھی خرابی ہے. ہاں, تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام پر اگر 100% فالو کریں گے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, وہ سب اللہ نہیں چاہا. اوپر کر لو, میٹھا میٹھا سنت, داڑھی رکھنا نہیں بولنا. ہاں, میٹھا کھانا سنت بھائی لالا کو دیتا. یہ شیونگ کر لے کو ہی نہ روز مراتے ہی نہ اللہ کے رسول کی سنت کو. یہ سنت کیسا؟ خالی میٹھا کھانا فقط سنت یاد رہنا. وہ کون سی حدیث میں پڑھ لے گی میٹھا کھانا سنت بول کو؟ میرے کیف مشہور تو ہے میٹھا کھانا سنت. تو جو ان کو پسند آیا وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن جو نہیں پسند آیا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بڑا رحیم ہے. بھائی حضرت ابوبکر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا رحیم ہے, حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا رحیم ہے, پھر وہ کیوں اتنے شد و مت کے ساتھ اسلام پر چلے؟ ہاں, ایک مرتبہ ایک غلام تھا جو کھانا لا کے آیا, اور غلام جب بھی کیا ہے جو بھی لے آئے گا مالک بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ مالک کا ہی غلام ہے, ہمارے جیسا جاب والا نہیں. وہ غلام تھا تو جو کھانا لایا تھا کھا لیا. غلام نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ آپ نے جو کھایا وہ کھانا کون سا تھا معلوم ہے؟ پوچھا کہ نہیں پوچھا, میں عموماً تو کیا ہے اچھا کھانا ہی لاتا ہے, حلال ہی لاتا ہے, اس واسطے کھا لیا. کہا کہ دیکھو میں اب تو مسلمان ہوں اور اب میں کیا ہے صحیح عقیدے میں ہوں, لیکن جب میں جاہلیت کے زمانے میں تھا اس وقت میں چھوٹا موٹا جنتر منتر کرتا تھا, جادوگری کرتا تھا, لوگوں کو جھوٹ موٹ بول کے کچھ پیسے لے لیتا تھا. وہ زمانے میں ایک بات جب میں نے کسی سے کہا وہ سچی ہو گئی, تو وہ زمانے بعد میرے سے ملا آج. اس نے کہا کہ بھائی اس دن تم نے جو بات کہی نا وہ بالکل سچی ہو گئی, اس وجہ سے لو یہ کھانا میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. تو میں وہ کھانا لے کے آیا اور وہ کھانا تھا جو آپ نے کھا لیا. تو حضرت صدیق اکبر دوڑ لگائے اور اپنی انگلیاں اندر ڈال کے اخ 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 کر کے پورا کھانا کھا کر کے نکالا. اب انہیں یاد نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم, میں معلوم نہیں سو کھا لیا, کیا ہوا چھوڑو, اللہ نہیں معاف کریں گا کیا؟ کئی کو اتنی شدت کے خالی ہاتھ ڈال کے کھائی کرے؟ ہاں کیوں کرے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ان کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم اس معنی میں ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں, جو زندگی میں کیا ہیں اللہ سے ہمیشہ اطاعت میں چل کے کبھی کبھی شیطان کے معاملے میں شیطان کے بہکاوے میں کچھ کر جاتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں, معافی مانگ لو, اللہ بڑا رحیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بڑا رحیم تم کیا کرو, زنا کرنا شروع کر دو, تم ٹی وی دیکھنا شروع کر دو, تم پکچر دیکھنا شروع کر دو, اللہ بڑا رحیم ہے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ تو کیا ہے, اللہ پر جرات ہے, کھیل مذاق ہے. ہاں, تو ایک یہ مائنڈ سے نکال دیجئے. دوسرا معاملہ یہ کہ اسلام, یہ بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں میں, بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنے کا. اسلام وہ مذہب ہے جو 100% آپ اس پر مکمل عمل کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیجیے. پچھلے زمانے کے مذاہب میں تم بول سکتے ہو, مثلا سمجھیے عیسائیوں کے پاس سب سے بڑا اللہ والا کون ہے جو شادی نہیں کرتا؟ راہبائیں شادی نہیں کرنا, نن شادی نہیں کرنا, اور اسی طرح پادری فادر شادی نہیں کرنا. کیا کوئی انسان شادی کے بغیر رہ سکتا ہے صحیح طور پر؟ نہیں. یہ اوپر تو بولتے شادی نہیں کرنا, لیکن چرچ میں پورے کیا ہیں, شادیاں چھوتے رہتے خالی. کون کس کے شادیاں؟ وہ شادیاں نہیں جو آتے کرسچن, ان کے اپنے اندر کے زنا ہوتے رہتے. باہر بولتا انہیں نہیں کرنا لیکن 10-20 رکھتا. ایک زمانے میں تو جب کیا ہے چرچ وغیرہ کا بہت بڑا نظام تھا, اور اس کے بعد جب تبدیل کیے گئے, حکومتیں آئی, تو کہا جاتا ہے کہ کئی چرچوں کے اندر سے کئی لاکھ بچوں کی ہڈیاں نکلی جو زنا کے بچے ہوتے تھے وہیں دفن کر دیتے تھے, اور وہ سب بچیاں کیا تھی, پادری کی تھی یا تو نن کی تھی. تو یہ اصل میں فطرت کے مخالف. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ ایک زندگی کے بعد وہ اپنے ایک ساتھی کو کیا ہے پسند کرتا ہے, میرے ساتھ کوئی ہو زندگی گزارنے کا. مرد عورت کو کرتا ہے, عورت مرد کو کرتا ہے. یہ بالکل طبعی لحاظ سے اللہ نے رکھا ہے.
اب اس کے خلاف کوئی قانون کیا ہے تم مذہباً لے آؤ تو یاد رکھو ضرور ضرور اس کو نبھا نہیں سکتے. اور اسلام میں شادی نہیں کرنا ایسا کوئی ہے؟ بلکہ شادی کیا تو اس کا ایمان پورا ہوتا ہے. شادی نہیں کر کو کتنی بھی عبادت کر لو انہیں آدھا ایمان والا چنے. تکمیل ایمان شادی کرتا ہے تو تب ہے. ہاں گویا کہ سنت بنا دیا, اللہ کے رسول کی سنت کہتے ہیں ہم اس کو, اتنا اونچا مقام دیا. دوسرے مذاہب میں شادی سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ نے آسان کر دیا. اسی طرح دیکھیے بعض مذاہب میں اب یہ جوگی وغیرہ ہے نا, وہ لوگ کیا کرنا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل کی راہ لے لینا. بھائی یہ انسان کے بس کی بات ہے کہ جنگل ہی میں زندگی گزارے؟ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں کپڑا پہننا نہیں, ننگے رہنا. کیا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ اب جین مت میں دیکھ لیجئے, ان کے مذہب میں کیا ہے, کسی کو کیا ہے پاؤں سے بھی نہیں کھدلنا, اور ناک میں بھی کوئی کیڑا چلے گیا تو کیا ہو گیا, ہم نے ظلم کر دیا تو ناک میں بھی پٹی بن لیے, پاؤں بھی چپل نہیں سے پوری زندگی گزارے. پوری زندگی چپل نہیں سے پاؤں سے کیا ہے گزارنا معمولی بات ہے؟ یہ انسان کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی رول یا ایسا کوئی اصول یا ایسا کوئی حکم اللہ نے ہمیں نہیں دیا جو انسان نہ کر سکے. ہاں اللہ نے ہمیں نہیں دیا. اگر یہی 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے حکم دے دیتا بھائی 50 وقت میں پڑھنا, جیسا کہ پہلے فرض ہوا, اگر وہی فرضیت ہو جاتی تو ہم پڑھتے. ہاں فجر کو گئی نہیں ظہر ہو جاتی, ظہر گئی نہیں عصر ہو جاتی, مغرب ہو جاتی, عشاء ہو جاتی, پھر کوئی اور نماز کوئی اور. یہاں گیپ 4 گھنٹہ کا کچھ آتا نہیں کون بھی. اذان کے ٹائم پہ تو خالی رہتی, بعد میں ایک ایک آتے ہیں. ہاں اگر دن میں 50 نمازیں رکھ دیتا تو کیا کر لیتے آپ؟ ہیں اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ابراہیم نے بھی اپنے پہلوٹے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو پہلے ذبح کیا اور چھری رکھی, تمہارا بھی سب سے پہلا جو قربانی ہوگی وہ تمہارا پہلا بیٹے کو قربانی کرنا, تم کیا کر لیتے؟ کرنے ہوتا وہ ہمارے ساتھ. اللہ بنا دیتا قانون, یہ نہیں بنایا, نہیں بنایا. کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں رکھا جس کو تم کہہ سکتے بھائی یہ انسان کر ہی نہیں سکتا. مثلا یہ حکم آ جاتا کہ دیکھو بھائی کوئی اللہ کا ولی ہے, نیک بندہ ہے, تو انہیں سمندر میں چل کو دکھانا. کیا کریں گا انہیں, کب جا کو اللہ کا نیک بندہ بنے گا, چلا تو ڈوب کو مر جائیں گا. ہاں اب چپ کے جو چل کے بتاتے نا ہیرا پھیری کر کو, انہوں ولی کی صرف نہیں, انہوں جادوگر, انہوں اصل میں ہو جادو سے چلتے ہو, انہیں آگ میں چلتا علاوہ کودنا کہتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ نے کیا ہے پرماننٹ نہیں کی تمہارے اوپر جس کو انسان نہیں کر سکتا, بس وہی چیزیں کی جس کو کر سکتا ہے. تو یاد رکھو پورا 100% اسلام پر چل کر انسان زندگی گزار سکتا ہے. یہ ممکن ہے 2019 میں بھی, صرف 1400 سال پہلے نہیں تھا, آج بھی ممکن ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تمہاری زندگی کا پورا خیال رکھا گیا ہے, کھانے کے لحاظ سے, پینے کے لحاظ سے, خواہشات کے لحاظ سے, گھٹنے کے لحاظ سے, بیٹھنے کے لحاظ سے, ہنسی مذاق کے لحاظ سے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پر اسلام نے تمہیں راہ نہیں بتائی؟ کیا کھانا کیا نہیں کھانا, بس چند چیزیں حرام کیا, بقیہ سب کھاؤ, جو چاہے کھاؤ. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. بس 4 چیزیں قرآن میں ذکر ہیں بس, اور حدیث میں جو چیزیں ملا لیے تو کچھ 12 چیزیں ایسی آتی ہیں جو حرام ہے, بس بقیہ جو بھی ہے حلال ہے, کھاؤ پیو زندگی گزارو. ہاں سونا ہے سو, تفریحات ہیں کرو, بیوی ہے بچے جنو, ایک نہیں 2 3 3 4 4 کرو. ہاں فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع, 2 3 3 4 4 سے کرو شادیاں, 4 تک اللہ نے اجازت دی. ہاں اور اسی طرح دیکھو ہنسی مذاق سچا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. سنجیدہ ہم کیا سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا تو بڑا سنجیدہ رہنا, دور وہاں رہنا, انہیں کھڑا تو یہاں خالی السلام علیکم, ایسا ایسا ہاتھ دیکھو ٹچ کرا تو انہیں بہت بڑا مولوی, انہیں ایسا ہاتھ میں لایا تو وہ چھوٹا مولوی, انہیں بڑا مولوی خالی ایسا ہاتھ رکھتا, اسے لا کے انہیں ایسا ایسا بوسا دیا تو انہیں بہت بڑا اللہ والا, انہیں ایسا ہلو کیا بولتے سو وہ کیڑا چلتا نا وہ ایسا چلے تو بہت بڑا اللہ والا, ذرا سیدھا چلے تو انہیں سب نارمل آدمی. حالانکہ کیا ہے اللہ نے طاقت دی تو فٹ چلنا چاہیے. حضرت عمر کے دور میں ایک جھک کو جالے کو تھا بندہ, حضرت عمر بلائے پوچھا کیا با مریض گریز کیا, تو نہیں مریض نہیں, اللہ کے واسطے میں جھک کو جالے, ایک رپڑا دیا, سیدھا چل, اللہ نے طاقت دی ہے تو برابر چل.
ہاں تو اپنی زندگی آپ گزارو. حتیٰ کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں مذاق تک ملتے ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کسی بڑے اللہ والے سے. ذرا مذاق کرے تو ہم کیا سمجھتے رہے, ارے بھائی مذاق جھوٹا نہیں کرنا, صحیح کرو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ایک بوڑھی آئی, کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں جنت جاؤں. اللہ کے رسول مذاق کے موڈ میں نے کہا کہ بوڑھیا جنت نہیں جاتی. اب روٹی پیٹتی چلی گئی. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مجھے کیا ہے جنت نہیں ہے. تو وہ تھوڑا دور گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ اس کو. جب وہ آئی تو کہا کہ دیکھو کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا, بوڑھی نہیں جائے گی, اللہ سب کو جوان کر کے بھیجے گا. مذاق ہی کر رہے تھے. اور صحابہ بھی اللہ کے رسول سے مذاق کرتے تھے لیکن سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, کھجوریں کھا رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی ساتھ تھے اور صحابہ بھی تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہے کھجوریں سامنے رکھ کے کھا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے حضرت علی کس مزے سے کھجوریں کھا رہے ہیں, جبکہ ان کا آنکھ کیا ہے دکی ہوئی, یعنی میٹراس سے بولتے نا, آنکھ کی بیماری ہوتی ہے نا, کبھی گرمی میں کیا ہوتا ہے پانی آتا ہے, لال ہو جاتی ہے آنکھ. وہ آنکھیں آئی ہوئی تھی حضرت علی کو. اور کھجور کا مزاج کیا ہے گرم ہے, اور گرم ہوگا تو اور زیادہ بیماری بڑھے گی. تو اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو ان کو تو کیا ہے آنکھ کی بیماری, درد آیا ہوا ہے اور اوپر سے کھجور کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس طرف سے کھا رہا ہوں جس میں ابھی آنکھ نہیں آئی ہے. اتنے کلوز تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑا کوئی ترا نہیں, ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے. ہمارا استاد کوئی آئے تو ہمارا, میں تبلیغی جماعت کے مدرسے میں پڑھا تھا, وہاں ہوتے تو یہاں ہاتھ بن کے کھڑنا ہو, گویا کہ کیا کوئی بھوت وغیرہ ہیں کہ ہم بازو سے بھی گزر نہیں سکتے. یہ وہ بہت بڑا کیا اسلام سمجھتے ہیں. نہیں, مل جل کے رہو. ہاں یہ کہ صحابی اللہ کے رسول پرسنل جانتے تھے, اس حد تک ملے ہوئے تھے, اس حد تک. ایک مرتبہ اللہ کے رسول ابو بکر حضرت علی کھجوریں کھا رہے ہیں. ہاں حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے کچھ بات کی اور کھجور کھاتے تھے اور بینج جو ہے گھٹلی کیا ہے حضرت علی کی طرف رکھ دیتے تھے. اب حضرت ابو بکر کی بینج بھی جمع ہو گئے, اللہ کے رسول کے بینج بھی جمع ہو گئے, حضرت علی نے کھائے وہ بھی بینج جمع ہو گئے. اب جب پورے کھا لیے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کھجوریں سب سے زیادہ کس نے کھائی؟ تو ابو بکر نے کہا کہ جس کے پاس بینج سب سے زیادہ ہے وہی کھائے گا. تو حضرت علی کے پاس ہی پورے بینج تھے. ابو بکر نے جو کھائے وہ بینج بھی وہیں پر تھے, اللہ کے رسول نے جو کھایا وہ بھی بینج وہیں پر تھے. اب حضرت علی نے بڑا کیا دیکھیے چٹکلا کیسا جواب دیا, کہا کہ پروانی میں تو کم از کم بین چھوڑا اور کھجور کھایا, ان لوگوں کا کیا ہے جو بین سمیج کھا گئے. زندگی دیکھیے کتنی خوشگوار ہے, تنگ نہیں ہے. اسلامی زندگی ہے, رسول ہیں جن سے کبھی خطا ہی نہیں ہو سکتی, تنگ نہیں ہے. یہ ہماری ذہن میں ہے کہ ہم اسلام پر چلیں گے تو کیا ہے ہمیں صحیح لطف دنیا کا نہیں ملے. کون کہتا ہے؟ اگر صحیح لطف ملے گا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اسلام پر چلنے والوں کو ملے گا. وہ سکون, وہ رحمت, وہ تابعداری, وہ عزت, وہ احترام. بیوی ایک طرف محبت بھی کرتی ہے, عزت بھی دیتی ہے, لیکن دنیا داروں کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ محبت کے نام پہ دھوکہ دیتی ہیں. دنیا دار شوہر بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ کام والیوں سے بدتر سلوک کرتے ہیں. وہی دیندار ہوگا تو بیوی کی عزت پہچانے گا, دیندار ہوگا تو اس کی زندگی میں محبت بھی ہوگی, اس کی زندگی میں اکرام بھی ہوگا. ہاں اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ کہا کہ بالکل نارمل انسان کی طرح, جو کام ہم کرتے تھے ان کاموں میں اللہ کے رسول خود بھی ہاتھ بٹاتے تھے. اللہ اکبر, رسول جیسی شخصیت اپنی بیوی کی مدد کر رہے ہیں. ہاں کبھی کپڑا سینے میں, کبھی گھر کے معمولی کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کر رہے ہیں. ہم تھوڑا بڑے نہیں ہوتے, بیوی کی مدد کرنا کسر شان سمجھتے. ارے جاؤ جی, جا کو پکا کو لے گا, ذرا کھانے میں کیا ہے نمک کم ہوا اٹھا کے پھینک کو, کیا کھانا لائے سو جی تمہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا اور کبھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں عیب نہیں نکالا. چاہت ہوتی تو کھا لیتے, اگر کوئی رہتا چاہت نہیں ہوتی تو بولتے کہ لے کے چلے جاؤ بس. کبھی نہیں بولے کہ یہ نمک کم تھا, یہ تیز تھا, یہ فلاں تھا, کبھی نہیں. اتنا احترام کرتے تھے بیویوں کو. حضرت صفیہ بنت احی ابن اخطب کی شادی ہوئی, یہ یہودی گھرانے سے تھی اور وہاں کے سردار کی بیٹی تھی. اللہ کے رسول نے نکاح کیا تو انہیں پردہ کر کے جب باہر لائے تو ان کے ہاتھ سے کیا ہے سیدھے سواری پہ چڑھنا مشکل ہو, کیونکہ گھوڑا دراصل کیا ہوتا ہے بہت ہائٹ ہوتا ہے,
اس پہ چڑھنے کے لیے ایک رکاب ہوتی ہے جس پہ پاؤں رکھ کے پھر اس کے بعد رکھا جاتا ہے. رکاب بھی دراصل بہت اونچا ہوتا ہے. تو جب ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی, نئی نویلی دلہن بھی تھی, تو اللہ کے رسول نے اپنا ران پیش کیا کہ کہا کہ یہاں پاؤں رکھو پھر گھوڑے پہ چڑھو. کب؟ سب کے سامنے, پورے صحابہ موجود ہیں. رسول جیسی شخصیت, اپنی بیوی کے لیے کتنا احترام ہے. کہا کہ میرے ران پہ پاؤں رکھو, یہ بینچ کی طرح استعمال کرو, پھر اس کے بعد گھوڑے پہ سوار. سفر پہ جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کہ آگے نکلو, آگے نکلو. جب پورے صحابہ آگے نکل گئے تو پیچھے آئے. جب آگے سب نکل گئے اور پردے کا انتظام ہو گیا, پیچھے صرف اللہ کے رسول اور اما عائشہ تھے, تو کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں, رننگ ریس. میاں بیوی رننگ ریس کھیل رہے. کہا کہ دوڑ لگائیں. کہا کہ اللہ کے رسول ہاں لگائیں گے. اور اس وقت اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں ابھی شادی ہو کے دبلی پتلی تھی, تو دوڑ لگانے میں کیا ہے, میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گئی اور اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے. کبھی ہم نے کیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس حد تک نرمی اور اس حد تک کھیل کے ساتھ رہا؟ ہم تو کہتے ہیں اسلام کا تو انہیں آتے ہی ڈر جانا, پورے جنے جب چھپ جانا, بیوی گیوی سرپوں سے اوڑھ لے کو, کیا مولوی صاحب کیسے, ہاں ہے اسلام. کون بولے ہوئے؟ نارمل زندگی گزارو. اللہ کے رسول اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائے, اور دوڑ میں عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی اور اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے. پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح کچھ مدت بعد ایسا ہی واقعہ ہوا. جنگ میں جا رہے تھے, صحابہ کو اللہ کے رسول سامنے بھیجا اور کہا کہ عائشہ آپ دوڑ لگائیں. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول لگائیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد, عموماً شادی کے وقت کیا ہے, عورتیں دبلی پتلی آتی ہیں. شادی کے بعد خوشی ہوئی, شوہر اچھا ملا تو موٹی تازی ہو جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں موٹی تازی ہو گئی تھی اور دوڑ لگائی, تو اللہ کے رسول آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج پورا ہو گیا. یہاں تک یاد رکھا ہوا تھا کہ اس دن میں پیچھے ہو گیا, تم آگے ہو گئی, اور آج میں آگے ہو گیا. پورا لطف اٹھاؤ زندگی کا, بس حرام کری نہ کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نہ نکلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہ نکلو. میرے بھائیو, یہ اصل دین ہے, یہ اصل زندگی ہے, جس پر تمہیں پوری دنیا میں بھی کیا ہے, بہترین زندگی اللہ دے گا, اور آخرت تو ہے ہی انہی بندوں کے لیے. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے آخرت کی زندگی, جنت تو تیار ہی ہم نے متقی لوگوں کے لیے کی ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کی ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.